یہ مضمون ربیع الاول کے ماہ میں درود شریف کی فضیلت، نفل نمازوں اور اذکار کی ادائیگی کے حوالہ سے تفصیلی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوشش رہی ہے کہ موضوع کو علمی، روحانی اور عملی زاویوں سے سمجھایا جائے تاکہ قاری نہ صرف اس ماہ کی فضیلت سے آگاہ ہو بلکہ اپنی روزمرہ عبادات میں مناسب طریقے سے اصلاح اور اضافہ کر سکے۔ تعارف: ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس ماہ کی ایک خصوصی روحانی حیثیت رہی ہے، خاص طور پر حضور اکرم کی ولادت، سیرت اور یاد کو تازہ کرنے کی وجہ سے ہر مسلمان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلب کو نرم کرے، سنت رسول پر غور کرے اور درود و سلام کے ذریعے رسول کریم پر محبت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ درود شریف بھی ذکر الہی کی ایک مخصوص صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے رحمت و سلام کی درخواست کی جاتی ہے۔ درود شریف کی تعریف اور اہمیت: درود شریف دراصل نبی کریم پر اللہ کی رحمت اور سلام بھیجنے کا دعائیہ انداز ہے۔ عربی میں اسے صلو و سلام کہا جاتا ہے اور اردو میں عمومی طور پر درود و صلوات کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روح کے مطابق درود بھیجنا ایک عظیم عبادت ہے جس میں پیغمبر کی شان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی جاتی ہے اور اللہ سے واسطہ بنا کر اپنی دعاؤں میں برکات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ درود شریف کی روحانی فضیلت: ایک، قرب الہی کا ذریعہ۔ درود بھیجنے سے بندہ کے دل میں اللہ اور رسول کے قرب کا احساس بڑھتا ہے، ایک ایسا ذکر ہے جو دل کو نرم کرتا اور روح کو سکون دیتا ہے۔ دو، دعاؤں کی قبولیت میں آسانی۔ عام طور پر روایات و علماء کرام کے بیانات میں درود کے ساتھ دعا مانگنے کی تاکید ملتی ہے۔ درود دعا کی قبولیت کے لیے شفیع بن جاتا ہے۔ تین، گناہوں کا کفارہ اور درجات میں اضافہ۔ درود بھیجنے سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے جو گناہوں کے کفارہ کا سبب بن سکتی ہے اور آخرت میں درجات بلند کر سکتی ہے۔ چار، قلب میں محبت رسول کا اضافہ۔ متعدد علماء کا کہنا ہے کہ درود مستقل طور پر پڑھنے سے حضور سے عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں رسول کی سمت پر عمل کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ ربیع الاول میں درود کی خصوصیت: ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کی تاریخ میں حضور اکرم کی یادیں تازہ ہوتی۔ آواز ماہ میں درود بھیجنا مخصوص روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے، نہ کہ کیونکہ الفاظ میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے بلکہ اس ماہ کی یاد و محبت افراد کو زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ محافل، ذکر اور اجتماعات اسی ماہ میں ہوتے ہیں جہاں درود پڑھے جاتے ہیں، قاریان سیرت پیش کرتے ہیں اور قلبی ادب کے ساتھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ یہاں احتیاط یہ ہے کہ تمام اعمال قرآن و سنت اور شرعی حدود کے اندر رہ کر انجام پائیں اور ہر چیز میں توحید و اعتدال کا خیال رکھا جائے۔ درود کا بہترین طریقہ اور مشہور اقسام: درود کے بہت سے اقوال معروف ہیں، مثلاً درود ابراہیمی جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور دل کی زبان سے پڑھی جانے والی سادہ دعائیں: اللہم صل ویل مائے موید ویل علمائے موید۔ نماز کے بعد ذکر کے اوقات میں درود ابراہیمی پڑھنا نہایت افضل سمجھا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ درود میں خشوع و خضوع معنی کو سمجھنا اور دل سے التجا کرنا بنیادی ہے۔ الفاظ کا رٹے سے پڑھنا کم اثر رکھتا ہے اگر دل شریک نہ ہو۔ نفل نمازیں جنہیں ربیع الاول میں خصوصیت سے ادا کیا جا سکتا ہے: ایک، نماز تہجد/وتر، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھی جانے والی نفل نماز۔ روح کی غذا: ربیع الاول میں تہجد میں درود و سلام، قرآن کی تلاوت اور نیک اراد قلب کے ساتھ پڑھنے سے خاص روحانی تاثیر ملتی ہے۔ دو، نماز شاکرہ، نفل شکر، اللہ کے انعامات کے شکر میں پڑھنے والی نفل نمازیں دل میں شکر گزاری بڑھاتی ہیں۔ مان ربی میں اگر کوئی برکت محسوس ہو تو شکر کی نماز معتبر ہے۔ تین، نفلی نمازیں بعد از نماز فرض نمازوں کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نفل ادا کرنا سواد القاف، دل اور رسول کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور ان نفلوں میں درود کی کثرت بے حد بہترین ہے۔ 4، نماز استغفار، گناہوں کی معافی کے لیے نفل استغفار جو کہ کثرت سے درود و استغفار پر مبنی ہو، ربیع الاول کے دوران نیک عمل شمار ہوتا ہے۔ 5، نفلتن صدقہ و خیرات کے ساتھ نفل نماز کے بعد صدقہ دینا کسی کے حق میں دعا کرنا بھی بہترین عمل یہ عبادت کو عملی شکل دیتا ہے۔ ذکر و اذکار کیا پڑھیں اور کب پڑھ: 1، تسبیح، تحمید اور تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بنیادی اذکار ہیں جو روزمرہ زندگی میں بارہا پڑھے جائیں۔ ربیع الاول میں ان کی کثرت دل و دماغ کو پاک کرتی ہے
2 استغفار ستغفر اللہ کی کثرت سے قلبی صفائی اور رحمت الہی ملتی ہے 3 درود شریف کی کثرت ہر نماز کے بعد کم از کم 3 درجے کے حساب سے 20-50 مرتبہ درود پڑھنا یہ مقدار آپ کی فرصت اور استطاعت کے مطابق ہو 4 دعا و مناجات اپنی اور امت کی بھلائی ہدایت اور مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کریں ربیع الاول میں قلوب عام طور پر نرم ہوتے ہیں اس میں خصوصی مناجات کا بڑا اثر ہوتا ہے 5 قرآنی تلاوت ذکر کا بہترین حصہ اللہ کا کلام ہے روزانہ کچھ حصے کی تلاوت اور تدبر ربیع الاول کے اہداف میں شمار ہوتی ہے عمل تجاویز روزانہ کا معمول نمونہ 1 صبح کی نماز کے بعد درود 11-101 مرتبہ پڑھیں پھر اللہ کا شکر ادا کریں 2 دن کے دوران درمیانی وقت میں مثلاً ظہر و عصر کے درمیان مختصر استغفار اور درود کریں 3 عصر کے بعد 4 رکعت نفل اگر معمول ہو تو اور اس کے بعد درود کی کثرت 4 رات کو تہجد میں اٹھ کر کم از کم 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں قرات کریں درود و دعا کریں اور اللہ سے اپنی اور امت کے لیے ہدایت مانگیں 5 جمعے کے دن درود کی خصوصی کثرت اختیار کریں اور قرآن کی تلاوت کے بعد خطبے کے بعد ذاکرین کی محفل میں شرکت کریں اگر یہ شرعی اور اخلاقی حدود میں ہو تو درود کے معنوی فوائد قارئین کے لیے دلال تاثر قلب کی صفائی درود اور اذکار دل کی میل کو دور کرتے ہیں اور انسان کے ارادوں کو روشن کرتے ہیں 2 آخرت اور محبت رسول درود کے ذریعے انسان کو بار بار نبی کی یاد آتی ہے جس سے دنیاوی فتنوں سے سر کھپائے بغیر صحیح راہ اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے 3 اجتماعی برکتیں جب خاندان محلہ میں درود و ذکر کا سلسلہ ہوتا ہے تو معاشرتی سطح پر بھی اچھائی اور سکون بڑھتا ہے 4 عمل و کردار میں بہتری درود و دعا کی تکرار سے انسان کے کردار میں نرمی برباری اور ہمدردی آتی ہے اخلاق و اداب ذکر ایٹیکیٹ 1 اخلاص ہر ذکر اور درود کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور رسول کی محبت ہونا چاہیے نہ کہ دکھاوا لوگوں کی توجہ 2 معنی کو سمجھنا الفاظ تو اہم ہیں مگر ان کے معنی کو سمجھ کر دل سے ادا کرنا زیادہ مؤثر ہے 3 استمرار چند دنوں کی محنت کے بعد چھوڑ دینا عام رجحان ہے اس کے بجائے روز مرہ معمول بنانا زیادہ مفید ہے 4 عمل کے ساتھ ذکر محض زبان کی ذکر بازی کافی نہیں ذکر کے اثرات اس وقت مکمل ہوتے ہیں جب وہ عمل میں تبدیل ہوں سچ بولنا رحم دل ہونا حقوق العباد ادا کرنا 5 حد و ترتیب کا خیال ذکر و درود میں اعتدال رکھیں نہ عجالت میں اتنا بڑھ جائے کہ دنیاوی ذمہ داریاں متاثر ہوں اور نہ ہی اتنا کم رہے کہ اس کا فائدہ نہ ہو عام سوالات اور ان کے جوابات مختصر کیا ربیع الاول میں خاص دعا درود ہے جو لازمی پڑھی جائے عمومی طور پر کوئی مخصوص لازمی درود نہیں البتہ درود ابراہیمی درود کامل اور دل سے پڑھی جانے والی درودت سب مستحب ہیں کتنی بار درود پڑھنا بہتر ہے عدد کا کوئی سخت قاعدہ نہیں معمول یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 5 بار اور رات میں جب فرصت ہو تو زیادہ درود پڑھا جائے اشد و ضرورت میں کم مگر خلوص کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے کا اجتماعات میں درود پڑھنا جائز ہے اگر وہ اجتماع سنت و شریعت کے مطابق ہو تو اجتماعی ذکر و درود میں روحانی برکت ہوتی ہے مگر جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے عملی مواعظ عمل میں لانے کے لیے 10 نکات روزانہ کا ایک مخصوص وقت مقرر کریں جب آپ سکون سے درود پڑھ سکیں 2 تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کم از کم چند منٹ درود و دعا کو مختص کریں 3 ہر فرض نماز کے بعد درود کا معمول بنائیں یہ چھوٹا مگر مؤثر عمل ہے 4 گھر میں بچوں کو درود پڑھنے کی ترغیب دیں اور ان کو معانی سمجھیں اس مہینے میں صدقہ و خیرات بڑھائیں یہ درود کے جذبے کو عملی رنگ دے گا 6 سوشل میڈیا پر محفل میں درود و سیرت کے خوبصورت اقتباسات شیئر کریں مگر اس میں تکبر شامل نہ ہو ساتھ اپنے روزمرہ کاموں میں اخلاق حسنہ اختیار کریں درود کا مقصد بعد ازاں اعمال میں ظاہر ہونا ہے 8 جب درود پڑھیں تو قلبی صورت حال پر غور کریں کیا آپ کا دل نرم ہوا اگر نہیں تو اصلاح کا ارادہ کریں 9 اپنے بڑوں والدین اور سرداروں کے لیے خصوصی درود و دعا کریں یہ برکتیں گھریلو زندگی میں مثبت اثر ڈالتی ہیں 10 آخر کار ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ سے استغفار کے ساتھ درود کا سلسلہ جاری رکھیں نتیجہ اور 2 ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت رسول صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ اس کا بہترین اظہار پرواسنت اخلاق حسنہ اور اللہ کے احکام کی پاسداری ہے درود شریف نفل
نمازیں اور اذکار ہمیں خدا کے قریب لانے کے مؤثر ذرائع ہیں، یہ ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں، اعمال کی اصلاح کا موقع دیتے ہیں اور زندگی میں برکتیں لاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں درود و سلام پڑھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق رسول اور خالص اخلاص ڈال دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو اب کے مطلوبہ انداز، مثلاً ویڈیو خطبہ سوشل میڈیا پوسٹس میں بھی ترتیب دے دوں، پھر اس میں مخصوص احادیث اور حوالہ جات شامل کر کے مزید مستند بنا دوں، بتائیے کون سا ورژن پسند کریں گے؟ ربیع الاول میں درود شریف کی فضیلت، نفل نمازیں اور ذکر و اذکار، تفصیلی مقال اردو میں تمہید۔ ربیع الاول اسلامی تاریخ کا ایک خاص مہینہ ہے، اسی مہینے میں ولادت مصطفیٰ کے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں۔ اسی ماہ میں بعض روایات کے مطابق سعادت دنیا و آخرت کے لحاظ سے برکتیں اور رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اگرچہ امت مسلمہ اس ماہ کو مختلف انداز میں مناتی ہے، تاہم ایک مشترکہ حقیقت یہ ہے کہ ربیع الاول میں حضور اکرم کی یاد، ان پر درود و سلام پڑھنا، نفل عبادات اور کثرت ذکر و اذکار کا بہت بڑا روحانی اثر ہوتا ہے۔ اس مقالے میں ہم درود شریف کی فضیلت، نفل نمازوں کی اہمیت اور مخصوص اذکار و وظائف پر تفصیلی بحث کریں گے، ساتھ ہی عملی رہنمائی اور روزمرہ معمولات بھی پیش کیے جائیں گے تاکہ قاری اس ماہ کو بہترین انداز میں گزار سکے۔ ایک درود شریف تعارف اور معنی۔ درود شریف سے مراد وہ مخصوص دعائیا جملے ہیں جو حضور اقدس پر بھیجے جاتے ہیں۔ عربی میں ایسلو سے مراد وہ دعائیں اور برکتیں ہیں جو اللہ تعالی حضور پر نازل فرمائے، اور اردو میں انہیں عام طور پر درود کہا جاتا ہے۔ ایک معروف درود جو اکثر مسلمان پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے۔ العاموے سلن اویل مائموید اویل علم مائموید وے میں سلویت اویل نبرائم اویل علم نبرائم نوے حمد میں و بے آرنو اویل مائموید اویل علم مائموید وے میں بے آروت اویل نبرائم اویل علم نبرائم نوے حمد میجند۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، محمد اور ان کی ال پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ال پر نازل فرمائی، اور ان پر برکت دے جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ال پر برکت دی۔ دو درود شریف کی فضیلت، قرآنی نبوی اور عملی پہلو۔ ایک، قرآنی بنیاد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جب نبی پر سلام کہتا ہے تو اللہ بھی نبی پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ مفہوم قرآنی آیات اور سنت مبارکہ کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ درود بھی اسی سلسلے کی شروعات ہے، یعنی نبی پر سلام و درود بھیج کر ایک مومن اصل ایمان اور شکر ادا کرتا ہے۔ دو، نبوی تعلیمات۔ احادیث میں بارہا تاکید ملتی ہے کہ جو شخص حضور پر درود زیادہ بھیجے گا اللہ بھی اس پر رحمت بھیجے گا۔ ایک معروف حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اسے 10 برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مختلف الفاظ میں احادیث مذکور ہیں۔ 3، روحانی اثر۔ درود شریف قلب کو نور دیتا ہے، دل کی محبت رسول میں اضافہ کرتا ہے اور گناہوں کی معافی و درجات میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ نبی کے قرب کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور اللہ سے واسطے کے ذریعے برکت مانگتا ہے۔ 4، اجتماعی فضیلت۔ اگر مسجدوں مجالس میلاد اخان عبادت میں اجتماعی طور پر درود پڑھا جائے تو جماعت میں روحانیت کی لہر دوڑتی ہے اور امت کے اندر محبت و یکجہتی کا مظہر بنتا ہے۔ 3، ربیع الاول میں درود کیوں زیادہ پڑھا جائے؟ 1، ولایت قلب کی تجدید۔ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس لیے درود پڑھ کر ایمان کا تجدید ہوتا ہے۔ 2، برکت و مغفرت کی تلاش۔ مسلمان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے ہر وقت درود و دعا کا سہارا لیتے ہیں۔ اس ماہ میں ان اعمال پر ثواب بڑھ جاتا ہے اور بندہ امید رکھتا ہے کہ اللہ زیادہ قبول کرے گا۔ 3، تعلیم و تزکیہ نفس۔ درود پڑھنا نہ صرف محبت رسول کا اظہار ہے بلکہ یہ نفس کو نرم کرتا اور قلب کو اللہ کی طرف رجوع کراتا ہے، خاص طور پر جب درود کے ساتھ توبہ، استغفار اور عمل صالح شامل ہوں۔ 4، نفل نمازیں۔ نفلی نمازیں۔ اقسام اور فضائل۔ نفل نمازیں وہ رضاکارانہ نمازیں ہیں جو فرض نمازوں کے علاوہ ادا کی جاتی ہیں۔ ان کی ادائیگی دل کی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ ربیع الاول میں جو نفل نمازیں خصوصی طور پر مستحسن ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ 1، تہجد / شب کی نماز۔
رات کے سناٹے میں اٹھ کر پڑھی جانے والی نماز گویا روح کو تازگی اور دل کو سکون دیتی حضور کا بھی عمل طیب تھا اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ ربیع الاول میں تہجد کا اہتمام خدا سے قرب اور انعامات کا ذریعہ ہے۔ دو نافل فجر سنن فجر فجر کے بعد پڑھی جانے والی نفل نمازیں جو دل کو دن بھر کے لیے روحانی قوت دیتی ہیں۔ 3 سحر/اشراق/دوحا نماز صبح طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جانے والی نماز دوحا بھی ثواب کا بڑا ذریعہ ہے، خاص کر صدقات و دعا کے ساتھ۔ 4 آیات و حمد و درود کے ساتھ خاص نفل بعض لوگ ربیع الاول میں مخصوص نیت کے ساتھ 2 4 8 12 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، مقصد اللہ سے برکت مانگنا ہوتا ہے۔ 5 سورت فاتحہ و درود کے ساتھ لمبی قنوت بعض مسالک میں ربیع الاول کی مخصوص مجالس میں لمبی دعا اور درود کے ساتھ قنوت اس میں شامل ہوتی ہے۔ 5 نفل نمازوں کے عمومی فوائد۔ قرب الہی نفل نمازیں بندے کو اللہ کے نزدیک کرتی ہیں اور دل کو نرم بناتی ہیں۔ 2 گناہوں کی کفارہ نفل عبادات گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور سلوک میں مدد دیتی ہیں۔ 3 اخلاق و خالق کی بہتری نفل عبادات سے بردباری شکرگزاری اور صبر کی قوت پروان چڑھتی ہے۔ 4 معنوی قوت میں اضافہ ایسے اوقات میں جب دنیاوی فکریں بہت ہوں نفل نمازیں انسان کو سکون دیتی ہیں اور روح میں توازن لاتی ہیں۔ 6 ذکر و اذکار کیا کیوں اور کیسے؟ ذکر سے مراد اللہ کا نام صفات اور مختصر دعائیں ہیں جو زبان عدل سے بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اذکار صبح و شام درود تسبیحات تحلیلت اور استغفار اذکار عامہ میں آتے ہیں۔ ربیع الاول میں ان کا کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ اہم اذکار جن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے سابحان اللہ سبحان اللہ الحمد النلوآ الحمدللہ اللوآ اوبیر اللہ اکبر لیا نلے نلوا اللے لا الہ الا اللہ است غفنرا اللے استغفر اللہ۔ درود شریف خصوصاً درود ابراہیمی لا الہ الا انتی سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا یونس جب دل مضطرب ہو کیسے پڑھیے؟ ذکر کو دل سے غور و فکر کے ساتھ اور کم از کم کچھ مخصوص اوقات میں پاتکمیل تک پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صبح سویرے عصر کے بعد نماز فجر کے بعد اور رات کی تنہائی میں درود کو نماز کے بعد مجلس میں جب بھی فرصت ملے پڑھا جا سکتا ہے۔ 7 مخصوص وظائف اور مثالیں۔ عملی نمونہ نیچے ایک روزانہ معمول دیا جا رہا ہے جسے شخص اپنی استطاعت کے مطابق اختیار کر سکتا ہے، خاص طور پر ربیع الاول کے دوران۔ صبح فجر کے بعد 11 مرتبہ سابحان اللہ، 11 مرتبہ الحمد النلوا، 11 مرتبہ اللوآ اوبیر، مجموعی 33 مرتبہ، 1 مرتبہ درود ابراہیم صبح کے بعد، 100 مرتبہ درود شریف اگر ممکن ہو، کم از کم 11 مرتبہ دن میں ایک وقفہ۔ سورہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ عصر کے بعد دوحا/اذکار اور 10 مرتبہ درود رات میں تہجد اگر ممکن ہو، کم از کم 2-4 رکعت نفل تہجد دوران دعا درود و سلام اور آخر میں دعا یونس کوئی پسندیدہ دعا مجموع پورے دن میں نیت کریں کہ اب کم از کم 100 تا 1000 مرتبہ درود اس مہینے میں بھیجیں۔ یہ عدد قابل تبدیل ہے، مقصد تسلسل اور مخلصی ہے نہ کہ محض شمار۔ 8 درود کے قرآنی و روایتی فوائد۔ علمی نقطۂ نظر علماء کرام نے درود شریف کو قلبی تربیت اور اجتماعی عبادت کا حصہ قرار دیا ہے۔ درود صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے جو اللہ سے حضرت رسول تک وسیلہ بنتا ہے۔ فقہی اعتبار سے درود پڑھنا ہر مسنون عمل کی طرح افضل ہے اور نبی کی یاد میں قائم رہنا ایمان کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ درود شریف کو ریا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے حقیقی ثمرات ملتے ہیں۔ 9 دل کی کیفیت اور درود پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ 1 خلوص نیت، درود صرف زبان کا کھیل نہ بنے، دل سے محبت و شکر کا اظہار ہو۔ 2 تدبر، درود کے الفاظ کا مفہوم سمجھ کر پڑھیں، یہ دعا ہے کہ اللہ نبی پر برکت و رحمت نازل فرمائی۔ حوصل تسلسل، مستقل مزاجی زیادہ اہم ہے، کچھ دن میں زیادہ پڑھ لینا اچھا ہے مگر پھر ترک کرنا نقصان عمل ہے، بہتر ہے روزانہ معمول بنائیں۔ 4 عمل کے ساتھ درود کی زیادتی عمل صالح کے ساتھ جوڑیں، روزہ صدقہ دعا اور نیکی کے عام اعمال سے اسے تقویت دیں۔ 10 عمومی نصیحتیں، پریکٹیکل ٹپس۔ ربیع الاول میں سب سے پہلے اپنی نماز فرض کو مضبوط کریں، نفل اسی کے بعد ہوں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا۔
اگر کسی مسلکی آفقی اختلاف کی بنا پر آپ کسی مخصوص دعوت یا جشن میں شرکت نہیں کرتے تو از خود درود و نفل کا اہتمام کریں۔ اسلام میں ہر طرح کی عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہبچوہے کو بھی سادہ انداز میں درود سکھائے مانند اللہم صل علی محمد، تاکہ وہ بھی محبت رسول سے وابستہ ہوں۔ اپنے اہل خانہ کے لیے مخصوص وقت مقرر کریں جب سب مل کر درود پڑھ سکی، یہ گھر میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ روزانہ کے چند مناسب لمحات جیسے فجر کے بعد، مغرب کے بعد، رات کے سنوٹے میں درود و ذکر کو معمول بنائیں۔ 11 درود نفل اور ذکر کا مقصد خلاصہ کلام درود شریف نفل نمازیں اور ذکر و اذکار محض تقالید رسم نہیں، بلکہ ان کا مقصد روحانی تزکیہ، نب اکرم سے محبت، اللہ کے ساتھ تعلق اور روزن محشر میں شفاعت کا وسیلہ حاصل کرنا ہے۔ ربیع الاول جیسے مبارک مہینے میں یہ اعمال امت کو تازہ دم کرتے ہیں اور فرد و معاشرہ دونوں کو خیر کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اصل نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، نبی کی محبت میں ثابت قدم رہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں اخلاق و عمل کی بنیاد رکھیں۔ 12 دعا اور اختتامی کلمات۔ اے اللہ، ہمیں حضور اقدس کی محبت میں خلوص اور استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال، ہمیں درود و سلام کی کثرت سے مالا مال کر اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اے رب العالمین، ربیع الاول کے ماہ میں ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ آمین۔ آخر میں ایک مختصر آسان سا وظیفہ جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں۔ صبح شام 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 33 مرتبہ تسبیح، 33 مرتبہ الحمد، 34 مرتبہ اللہ اکبریہ۔ معمول نہایت عام اور آسان ہے اور قلبی سکون کا باعث بنتا ہے۔ نتیجہ ربیع الاول محبت رسول اور تجدید ایمان کا مہینہ ہے۔ درود شریف کی کثرت، نفلی نمازوں کا اہتمام اور مخصوص اذکار و وظائف انسان کے قلب و روح کو طاقت دیتے۔ آولکن یاد رہے کہ ہر عمل کی روح خلوص نیت اور تقوی ہے، محض تکرار نہیں بلکہ تفہیم اور عمل صالح کے ساتھ یہ عبادات حقیقی معنوں میں بابرکت ثابت ہوں گی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کے مطابق درست کر کے دے دوں، مثلاً کسی مخصوص لفظ شمار کے معیار کے تحت۔ آپ کے لیے اسے ویڈیو نتوں / درود کے آڈیو متن ماڈیولر پوسٹس میں تقسیم کر دوں، بتا دیجئے میں اسی انداز میں تیار کر دوں۔